السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے اس وقت، ماہ شعبان، جسے ماہ رسول، شہر رسول، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عبادتوں کو اور بھلائی کے کاموں کو بڑھا دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنا روزہ آپ نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ ذالک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، بندوں کے اعمال بلند ہوتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں بارگاہ الہی میں اس مہینے میں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی روزے رکھتے تھے اور نیکی کے کام کیا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک، ذکر، اذکار، درود اور غربا مساکین کی مدد اس مہینے میں وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے، جیسا آج ایک رواج ہے کہ رمضان آئے تب لوگ زکوٰۃ و صدقات نکالتے ہیں۔ نہیں، یہ شعبانی کے مہینے سے جاری ہو جاتا تھا، اور پھر اس حالت میں رمضان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ان بزرگوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے، ہم بھی آنے والے رمضان کا استقبال اسی طرح سے کریں کہ ہم اپنے کو اسی شعبان کے ہی مہینے میں درست کر لیں، تیار کر لیں، غفلتوں کے میدان سے باہر نکل آئیں، ہم طاعت، عبادت، اطاعت کی طرف آ جائیں۔ پھر یہ جو رات ہے، آج کی رات جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اللہ نے یہ عطا فرمائی ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو، تو یہ تو آڈٹ اور بجٹ کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور اسی لیے حضرت اکرمہ اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس مراد شب برات ہے، یہ لیلۃ البرات ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اس سے مراد بعض علماء نے یہ کہا۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام۔ یعنی ایک سال کے لیے جو ہونے والا ہے، جو آپ کرنے والے ہو، وہ تقسیم کر دیا تھا کہ بندہ یہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا، بندے کو یہ رزق ملنے والا ہے، یہ اس کا بزنس ہوگا، یہ علم وہ حاصل کرے گا، اس کے یہاں اولاد ہوگی، اس کے یہاں کسی کو بیمار کو شفا ملے گی، اس کے یہاں کسی کو موت آئے گی۔ ساری چیزیں جو تقدیر کی سے تعلق رکھتی ہیں وہ اسی رات میں طے کر دی جاتی ہیں۔ تو ایک رپورٹ تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوتی ہیں۔ پچھلے لیلۃ البرت سے اس لیلۃ البرت تک ہم سب اپنے اپنے خاندان، گھر، پڑوس، محلے میں دیکھیں کون ہے کون نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اس کا مطلب اسی رات میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سال ہے، اور فلاں مہینے، فلاں تاریخ، فلاں دن اس شخص کا انتقال ہو جائے گا۔ کتنے لوگوں کا روزگار ختم ہوا ہوگا، کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہوگا، کتنے لوگوں کے ہاں اولاد آئی ہوگی، سب آج کی رات ہے۔ اس لیے بڑی مقدس رات ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے بھی بے حساب برکتیں نازل فرمائی آج کی رات۔ آج اس کی رحمت بھی جوش میں ہے۔
وہ بندوں کی تقدیر کے فیصلے کا اعلان کر رہا ہے تو اس کی رحمت بھی جوش میں ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کرم اللہ وجہ الکریم ورضی عنہ کہ مولا علی علی نبینا وعلیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے، نصف شعبان کی جب تاریخ آ جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، تو اس رات کو عبادت میں گزارو اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھو۔ اسی لیے مسلمان آج پوری دنیا میں جہاں جہاں شب برات ہے، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ عبادت کریں گے، جاگ رہے ہیں، مغرب کے بعد سے ہی لوگ لگے ہوں گے، اور کل انشاءاللہ بہت سے لوگوں کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ہوگا، اور جن لوگوں کی نیت ابھی کچی ہے وہ بھی پختہ کر لیں کہ شعبان میں کم سے کم آپ یہ ایک روزہ تو رکھیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس رات کو عبادت میں گزارو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد سے، جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا پر وہ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق وہ نزول فرماتا ہے، اپنی قدرت کے مطابق اپنی شان جیسی اس کی شان ہے، اور وہ جانے کہ اس کا وہ نزول کس قسم کا ہے، کس طرح کا ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ مگر دوستو یہاں پر حالانکہ مثال نہیں ہوتی، کسی طرح سے کوئی تمثیل نہیں ہو سکتی، لیکن آپ سوچئے اگر کوئی حاکم کسی علاقے میں رہا ہو تو اس علاقے کا حال کیا ہوتا۔ آپ خود دیکھتے ہیں کبھی کبھی الرٹنس جو ہوتی ہے وہاں پر، صاف صفائی، چمک دمک، اور جو تیاریاں نظر آتی ہیں تو آپ کو سمجھ جاتے ہیں لگتا ہے آج کوئی منسٹر آ رہا ہے، پرائم منسٹر گزر رہے ہیں، پریزیڈنٹ جا رہے ہیں، کوئی مالک، کوئی حاکم گزر رہا ہے، الگ ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ اور اس وقت اس علاقے کے لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ حاکم آ رہے ہیں کہ آج تو ہماری کھل کر ان سے بات ہو سکتی، بڑی قریب سے بات ہوگی، اور جو کچھ ہم سوچ رہے تھے کہ اتنا دور رہ کے وہاں کیسے ملاقات ہو سکتی، کیسے جائیں گے، کیسے ملیں گے، ٹائم مل پائے گا کہ نہیں، اور آج تو وہ خود آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے ہی آ رہے ہیں، تو آج تو جس کی جو تکلیف و جو پریشانی ہوگی وہ اپنے ساری سمسیاؤں کو بیان کرے گا آج، تو بڑا اطمینان ہوتا ہے، اس وقت بڑی خوشی رہتی ہے، ایک بڑا یقین رہتا ہے کہ آج ہمارا کام تو بن ہی جائے گا۔ بلا تمثیل دوستو، رسول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرما رہا ہے۔ سوچئے ایسے میں کیا حال ہوگا آج ستاروں کا، آج چاند کا، آج آسمان کا، آج بادل کا، آج زمین اور آسمان کے بیچ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چرن پرن، آج کیا حال ہوگا ان کا، کیا کیفیت ہوگی ان کی۔ افضل المخلوقات ہم انسان ہیں، ہم انسان بھی اگر ذرا سا اس چیز کو غور کر کے آج کی رات عبادت کریں، وہ رب تو وہ ہے جو رگے جاں سے زیادہ قریب ہے ہم سے، مگر آج اس کی رحمت جوش میں ہے، اپنی شان کے مطابق وہ نزول اجلال فرما رہا ہے، آج اسے آپ بڑا قریب محسوس کریں گے، وہ محسوس اس کی شان کے مطابق کی ایک میں تقریب فہم کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچ کے کہ آج میں اپنے رب سے بہت قریب ہو گیا ہوں، اور اس وقت آپ سجدے میں جب کہیے سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہ جو لطف آئے گا آپ کو وہ سال بھر نہیں ملے گا وہ لطف۔ آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے آج کی رات، آپ کچھ تسبیح جب پڑھیے، آج جب اللہ اکبر کہیے، آج جب آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ میری بگڑی بنا دے، اور یہ تصور کیجئے کہ وہ آسمان دنیا پر رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں،
رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرما رہا ہے، تو وہ کیفیت آپ الگ محسوس کریں گے دوستو۔ اور یقیناً آج تو رب تعالیٰ خود اعلان بھی فرما رہا ہے، بندوں پر بڑا مہربان ہے ہمارا وہ رب۔ تو اب آج اگر ہماری جو پریشانی، جو تکلیفی ہے، یہ گڑ گڑا کر عرض کر کے، اگر آج جب اس نے ہمیں بندگی کے لیے بھیجا ہے تو ہم اگر آج طے کر لیں کہ آج ہمیں بندہ ہی بننا ہے، آج سے آنے والی زندگی، یہ شب برات آگے کے لیے ہمارے لیے ہمیں بندہ بنانے کے لیے آئی ہے۔ اب تک ہم سب کچھ تھے، ہم نے انسان بنا کر ہمیں اللہ نے بھیجا، انسان جو کچھ کر سکتا تھا سب کچھ ہم نے کیا ہے، ہم بندگی ویسی نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج اگر توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، معافی کے ساتھ ہم بڑھیں تو یقیناً وہ رب وہ آج وہ ندا دے رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، الا مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی بخشش چاہنے والا نہیں ہے کہ میں آج اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، آج اس کی مغفرت کر دوں؟ الا مستسرق فارزقہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا آج؟ مسترزق کوئی ہے جسے روزگار چاہیے، جسے رزق چاہیے، جسے کاروبار چاہیے، اپنی فیملی کو چلانے کے لیے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ فارزقہ، کہ آج میں اسے دے دوں۔ الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی بلاؤں میں مبتلا، بیماریوں میں مبتلا، پریشانی تکلیف میں مبتلا، نہیں ہے کوئی ایسا کہ آج میں اسے عافیت دے دوں؟ آج آسمان دنیا سے رب قدیر یہ اعلان فرما رہا ہے دوستو، جب ہاتھ اٹھاؤ تو اس تصور کے ساتھ کہ مولا آج تو، سال بھر ہم مانگتے ہیں، آج تو اپنے بندوں پر اس طرح مہربان ہے کہ آج تو آواز دے رہا ہے، مولا ہاں ہمیں چاہیے روزگار، ہمیں رزق چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے، مولا ہمیں عافیت چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مولا ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دے۔ سچے دل سے آج توبہ کرو مسلمانوں، دیکھو کل سے تمہاری زندگی ساری دشواریاں نادور ہو جائیں، کیونکہ وہ رب اعلان کر رہا ہے، اور یہ اعلان وہ فرماتا رہے گا کب تک؟ حتی یطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ تو گوانے کی رات نہیں، کمانے کی رات ہے۔ بیدار ہو، ایسا بیدار ہو جاؤ کہ غفلت کی نیند سے ہمیشہ کے لیے ہم اور آپ نکل آئیں باہر۔ آپسی ٹکراؤ ہو، رنجش ہو، دشمنی ہو، غلط فہمیاں ہوں، جو بھی برائیاں آج ہمارے سماج میں ہیں، ہم اپنے کو اس سے الگ کر لیں۔ ایک سال سے ہم جوجھ رہے ہیں اس بلا سے، اس وبا سے، کبھی کم ہوئی کبھی زیادہ ہو گئی، جسے کورونا کہتے ہیں۔ نہ جانے یہ سزا ہے یا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، کیا ہے؟ کتنے لوگ رخصت ہو گئے ہیں، جانے والوں میں جنہیں دنیا اچھا سمجھتی تھی وہ بھی ہیں، جنہیں کچھ اچھا سمجھتی تھی وہ بھی ہیں، جن کے تعلق سے شکایتیں رہتی تھیں وہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اچھوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد میں موجود ہیں، کچھ لوگ بعد میں بھی سنیں گے کیونکہ آج عبادتوں میں بھی مشغول ہیں، کہ ابھی پھر وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، لہٰذا آپ احتیاطی تدابیر جو ہیں اسے اپنانا پھر سے شروع کر دیں۔ کئی شہروں میں بڑے سنگین حالات ہیں، وہ حالات آپ کے شہر میں نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کو بہت الرٹ رہنا چاہیے، اس کو بہت آپ ہلکا نہ سمجھیں، اس کو صرف ایک کان سے سن کے کہ نہیں یہ سب ایسے ہی ہے، افواہ، یہ نہ سمجھیں۔ ایک خطرناک بیماری ہے، اس سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرما دے اور اس بلا کو ہمارے ملک سے دور فرما دے، ساری دنیا سے دور فرما دے۔ جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی ماسک لگانا جہاں ضروری ہو، جہاں پہ ہم سمجھ رہے ہوں ہم ماسک لگائیں، اپنے کو احتیاط برتیں، ہاتھ وغیرہ دھونے کا جو سسٹم ہے، 5 وقت ہم وضو کریں تو انشاءاللہ اپنے آپ ہر چیز دور ہوگی، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بھی خبر ہے
کہ کچھ لوگ گروپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ اس ڈسٹینس کو برقرار رکھیں. اور ویسے تو سوشل ڈسٹینسنگ یہ ویسے لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ہونا چاہیے فزیکل ڈسٹینس. جہاں تک کچھ لگ رہا ہے کہ ہمیں فزیکل ڈسٹینس بنا کے رکھنا چاہیے، سوشل دوریاں آپس میں تو نہیں ہونی چاہیے. فزیکل ڈسٹینس ایسا ہو کہ دور رہ کر بھی ہم اپنے سماج کی خدمت کرتے رہیں، قوم کی خدمت کرتے رہیں. ہمارا سوشل ہماری دوری نہ ہو پائے، ہم کورونا جیسی وبا سے بھی بچیں، اور پھر بھی خدمت خلق کا کام ہمارا جاری رہے، ایک دوسرے سے محبت جاری رہے. ایسا ہمیں اپنانا چاہیے. بہرحال اسی کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں، تو یہ اسے اپنائیے، اب بہت ضروری ہے. تو دوستو، کتنے لوگ رخصت ہو گئے ہیں ابھی تک. جو نہیں گیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی تو بڑی لمبی ہے. اسی لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خرافات میں مشغول رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ان الانسان لفی خسر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف اسی صورت پر عمل کر لیں، ہماری زندگی سنور جائے. آج ہم توبہ کر لیں اور بس یہ فائدے کی چیز جس میں ادھر آ جائیں، یہ بے فائدہ کی چیزوں میں اپنا ذہن خرچ نہ کریں. دوستو، اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہے. خدا پر ایمان لائے ہو تو اس کے لیے سجدے شروع کرو، اچھے کام شروع کرو. وعملوا الصالحات، اور اچھے کام. اگر کامیابی چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تکلیفیں آ سکتی ہیں تمہاری راہ میں، وہاں تمہیں صبر کرنا ہوگا. تکلیف تمہیں حق سے نہ ہٹا دے، اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اسپیشلی ذکر ہے کہ جب تم ایمان کی ڈوری کو مضبوطی سے تھام کر اور اچھے کام کرنا شروع کرو گے تو کہیں نہ کہیں رکاوٹیں شروع ہو جائیں گی جو تمہیں حق سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. تو وتواصوا بالحق، خود بھی حق پہ رہو اور حق کی وصیت کرتے چلے جاؤ. دوستو، سب سے بڑا ہمارا قرآن ہے، سب سے بڑے ہادی جسے ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اس کا پیغام ہے. یہ میرے رسول کا دیا ہوا پیغام ہے. مگر افسوس کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں. اسی لیے میں یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ جہاں جہاں بچوں کو، جیسے ہم لوگ نے بچپن میں پڑھا قرآن کریم، صورتیں پڑھیں، صورتیں یاد کر لیں، اب یہ بھی سسٹم ہونا چاہیے، اور کہیں کہیں ہو سکتا ہو بھی، لیکن بالکل لازمی طور پہ ہو جائے کہ جب ہم بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، شروع میں کچھ صورتیں یاد کراتے ہیں، تو کچھ صورتیں تو جیسے یاد کراتے ہیں ویسے یاد کرائیں، پھر ان صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کرائیں، تاکہ نماز کی حالت میں جب ہم قرآن پڑھیں تو جو صورتیں ہم نے ترجمے جن کے یاد کیے تھے وہ صورت جب ہم پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی، کیا لطف آپ کو آتا ہے. کہ جب الحمد سے لے کے ولا-الضالین تک صرف آپ پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے بھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہ جب آپ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے اور آپ بڑے پریشان ہوں گے، بڑی رکاوٹیں آپ کی راہ میں ہوں گی، آپ کے دشمن نئی نئی چالیں چل رہے ہوں گے، وہ مکر و فریب کے نئے نئے داؤں پیش کر رہے ہوں گے، ایسے میں کھڑے ہو کے آپ بھی تجربہ کر کے دیکھو. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بہت سے ایسے ہیں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے جن سے سیکھا ہے ہم لوگوں نے کہ قرآن شریف جب پڑھو تو اسے سمجھو بھی. اب نماز میں جب کھڑے ہو، پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، اور اس وقت مشہور صورت ہے، تم سوچ رہے ہو کہ دشمن کیا کیا کیا، نہیں سب کچھ تو میں نے کر دیا، پھر بھی یہ اپنے مکر سے، اپنے فریب سے باز آنے کو تیار نہیں ہے. کیا اس کو کبھی سبق نہیں ملے گا؟ جب ان حالت میں تم اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھو گے کہ اللہ سب سے بڑا، اور سورہ فاتحہ کے بعد پڑھو گے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا کہ جہاں ہر چیز تمہیں جب ناممکن لگے تو سمجھ لو وہ خدا ناممکنات کو ممکنات بنا دیتا ہے. اب اس صورت میں جب اس حالت میں اس صورت کو پڑھو گے تمہیں اور لطف آئے گا. اسی لیے کہا قرآن کریم، قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے ایمان کو، پڑھنے والوں کے ایمان کو زیادہ کرتی، بڑھاتی ہے. وہی کیونکہ بندے کے اپنے کچھ حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اب ایسی حالات میں پڑھ رہا ہے. حالانکہ یہ صورت ہے ان ہاتھی والوں کے لیے، ابرہہ بادشاہ کی فوج کے لیے، لیکن یہاں خدا کی قدرت، اپنی قدرت اللہ بتا رہا ہے کہ بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے،
تو نے نہیں دیکھا علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیسے کیا؟ وہ ہاتھی لے کر آیا تھا نا کہ اب تو میں آ کے کعبہ ڈھا دوں گا، ہاتھی کی فوج ہے میرے پاس۔ اس وقت دنیا میں طاقتور فوج وہی جس کے پاس ہاتھی کے سامنے کون گھوڑا ٹکے گا، کون سا انسان ٹکے گا؟ لیکن علم ترى، تم نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے مکر کو، ان کے داؤں کو ناکام کر دیا، ان کی ساری پلاننگ کو فیل کر دیا۔ وہ فیل کرتا ہے دوستو اگر اس کے راستے سے کوئی ہٹے، کوئی شخص ہٹ کر ظلم و بربریت پر آمادہ ہو، بددیانتی پر آمادہ ہو، اور ادھر بندہ مجبور ہو، اسے پریشان کیا جا رہا ہو، اور اس نے پھر اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا، تو خدا کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے میں نے ان کی پلاننگ کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس تمہارے رب نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیج دیا وہاں۔ اب وہ پرندے آئے اور انہوں نے پتھری ماری، آپ نے واقعہ سنا بھی ہے۔ وہ کیسا، جیسے جانور کو جو چارے نہیں ہوتے بھوس سے، کھایا ہوا جانور کھا چکا، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر پڑا رہتا، ویسے ہی وہ ہاتھیوں کی فوج کا یہ حال تھا کہ جب ان پرندوں نے وہاں پر کنکریاں بھیجی۔ تو جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسا بنا دیا، تو اس وقت ایمان بھی آپ کا مضبوط ہوگا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ مسکراتے ہوئے بارگاہ خدا سے واپس آئیں گے کہ جو رب اتنے بڑے دشمنوں کو سزا دے سکتا ہے، ان کو ناکام کر سکتا ہے، تو وہ رب ہمارے دشمنوں کو بھی ہدایت بھی دے سکتا ہے، اور ان کے جرم کے مطابق انہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، خاص طور سے آج کے ماحول میں، جب دیکھیے کہ کچھ لوگ، جاہل قسم کے لوگ، کیا کہا جائے کہ صحابہ سے بغض ہے، اب بغض کہاں تک بڑھ گیا، دیکھیے کہاں تک بغض لے جاتا ہے کہ وہ 3 صحابہ سے انہیں بغض ہے، تو اس بغض میں کیا کہے گئے کہ انہوں نے قرآن میں اضافہ کر دیا۔ کیسی بات کر دی بتائیے؟ اسی لیے اچھوں کے تعلق سے بغض تو کسی کے تعلق سے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور آج کی رات جو ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سب کو بخش رہا ہے نا، مگر حدیث میں یہ ہے اِلَّا لِمُشْرِكٍ وَمُشَاحِن، کہ مشرک اور مشاہین کے سوا اللہ سب کے گناہ کو بخش دے گا۔ یعنی ایک تو مشرک جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اور دوسرا جو دلوں میں کینہ رکھتے ہوں جو لوگ، ان کی بخشش آج کی رات نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ صحابہ سے بغض ہوا تو یہاں تک کہ خدا کے کلام کو کہہ دیا کہ انہوں نے بڑھایا۔ کیا ایمان ان کا خدا کے کلام پر؟ خدا تو خود فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں کہ دیکھیے یہ لیجئے، یہ ایک چیز ہے یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، اس کی حفاظت کیجئے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس میں سے کم نہ ہو جائے کچھ، کہ کم ہو گیا تو مطلب ارے آپ نے حفاظت نہیں، ارے اس میں کوئی چیز جا کے دوسری مل گئی جس نے اس چیز کو خراب کر دیا گیا اور مکس کر دیا، تو بھی آپ نے حفاظت نہیں کی۔ کوئی دوسری چیز آ جائے تو بھی گویا حفاظت نہیں ہوئی، اور کوئی چیز چلی گئی تو بھی حفاظت نہیں۔ وہ خدا جب کہہ رہا ہے کہ اس نے ذمہ داری، میں حفاظت کرنے والا ہوں، تو قیامت تک کس کی مجال ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو شامل کر دے؟ تو دوستو، یہ جہالت کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں ایسے لوگوں کی زبان سے۔ لہٰذا بغض سے، کینے سے اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے۔ کینہ کسی کے تعلق سے اپنے دل میں برائی رکھنا بغیر کسی شرعی عذر کے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں اصلاح کے لیے ہاں وہ شخص غلط ہے، اس کو ہمیں سدھارنا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک شخص میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہو، پھر بھی یہ تمہارا کینہ ہے کہ تم اس کو بیان کرو، اس کا پرچار کرو۔ تو آج کی رات ہم میں سے کسی کے اندر یہ بیماری ہو، اے اللہ میرے اندر اگر ایسی بیماری ہے، اس کے علاوہ جو بھی بیماریاں تو جانتا ہے مولا، ان سب سے ہم کو پاک کر دے۔ مولا اپنے جو تیرے بندے اس بیماری سے، ان بیماریوں سے آزادی چاہتے ہیں مولا،
ان سب کو پاک کر دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو دوستو، آج اگر یہ رات ہم آگے کی زندگی کا بھروسہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں آج کی رات ہمارے بارے میں رب کیا فیصلہ فرما رہا، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو رہا ہے، 1 سال کے اندر جو ملے گا وہ سب ڈکلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ رپورٹ پہلے آ جاتی ہے، رزلٹ پہلے آ جاتا ہے فائنل، اور معاملات اس کے بعد شروع ہوتے ہیں کہ 28 تاریخ کو معاملہ شروع ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 27 تاریخ کو رپورٹ پیش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ سب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے۔ آج کی رات اس نے فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے، اور اب بندے اب جو کچھ کریں گے وہ فیصلے ہو چکے ہیں، وہ دیکھیں گے۔ تو ہمیں نہیں معلوم، ہاں بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے کو تیار ہے، آج اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کو تیار ہے، آج وہ آواز دے رہا ہے، آج وہ پکار رہا ہے کہ آج ہم جو مانگنا چاہیں، جو مانگیں، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو آؤ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگیں۔ اسی لیے قرآن کی دعاؤں میں سب سے پیاری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو دوستو، اس رات میں ہم بڑھیں آگے یہ سوچ کے کہ آنے والی صبح ہم روزے کی حالت میں گزاریں، تاکہ ہمارے تعلق سے جو بھی فیصلہ ہوا وہ آگے ہمارا پہلا ہی دن ہمارا گویا یہ آ گیا تھا کہ یہ بندہ روزہ رہے گا، وہ عبادت جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر آج کے بعد کوئی نماز ہم سے نہ چھوٹے، آج کے بعد ہم کسی کے تعلق سے کوئی غلط پرچار نہ کریں۔ یہ سوشل میڈیا اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے۔ کوئی بھی چیز پھیلانا ہو، غلط صحیح پھیلا رہے ہو تو اچھی بات ہے، غلط پھیلا رہے ہو، کچھ پھیلانے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں بھائی میں تھوڑی نا، میں نے تو فلاں سے سنا ہے، میں جھوٹا تھوڑا، جھوٹا وہ ہوگا، مجھے تو کام ہے آگے بڑھانا۔ انہوں نے کہا ہے، حالانکہ کہیں انہیں بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن اب ہماری کیا، ہم تھوڑی نا پکڑ ہماری ہوگی، وہ فلاں کہہ رہا ہم پھیلا دو۔ نہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا، کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کرے جو سنے بیان کر دے، جو سنے بیان۔ ارے ہم نے سنا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ارے بھائی وہ سمجھیں بھائی میں تو یہی سن رہا ہوں۔ ارے آپ سن رہے ہو، آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، بغیر تحقیق کوئی بات کر دینا۔ اسی لیے قرآن کریم، یہی ہمارا قرآن، اگر ہم صرف قرآن پر آج کے دن اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق جینا شروع کر دیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم قرآن سے دور ہیں، اسی لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، بار بار میں اس چیز کو چاہتا ہوں، اور ہمارے علماء بھی اپیل کرتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھو مت، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، ہر چیز کا حل ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز ایسے ہی مان لو، تحقیق کا بھی حکم قرآن کریم میں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کیا، کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، اچھی طرح اس کی جانچ کر لو، اس کی خبر پہ ایسے بھروسہ نہ کر لو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ لا علمی کی وجہ سے کہ تم کسی کے تعلق سے فیصلہ کر کے اس کو تکلیف میں ڈال دو، اسے تکلیف پہنچا دو، اور پھر اس کے بعد جب حقیقت واضح ہو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، حقیقت واضح ہونے کے بعد تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، پچھتاؤ کہ ارے میں نے ایسا کیوں کر دیا، میں نے کیوں اس طرح کا پرچار کر دیا، میں نے کیوں اس طرح کے خط لکھ کے ڈال دیے، میں نے کیوں اس طرح کا کسی پر الزام لگا دیا۔ قرآن سے بڑھ کر کسی کے حکم کی تعمیل ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم، اس کو ہم اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ اگر بنا لیں کہ یہ ہمارے راستے کا چراغ ہے، ہدی للناس، خدا نے خود فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کوئی گائیڈ تو سب سے بہتر
تمہارے لیے گائیڈ قرآن ہے، یہ تمہاری رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ تمہارا مرشد ہے قرآن بھی۔ مگر ہم قرآن کے قریب جا کہاں رہے ہیں؟ جو ہمیں خدا کے قریب ایک ایسا ہدایت دینے والی کتاب جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں خدا سے ملانا چاہتی کہ آؤ بندے آؤ، چلو خدا کی طرف چلو۔ وہی قرآن کیا کہہ رہا؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑے رہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آج بحث چھڑی رہتی ہے، آپ دیکھیے، یا لوگ آپس میں ہوٹلوں میں یا کسی پارٹی میں ایک چیز کوئی موضوع چھڑا رہتا ہو، اس کا معلوم نہیں ان کو حقیقت ہے کہ نہیں۔ صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، ارے جس کا علم نہیں، جس کا گیان نہیں، اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا۔ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ سب سے سوال ہوگا، کیا دیکھا، کیوں دیکھا، کیا سنا، کیوں سنا۔ حضور شیخ الاسلام تفسیر فرما رہے ہیں، امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ خود فرماتے ہیں، دیکھو ایسے کسی چیز کے پیچھے مت پڑو۔ کیا فرمایا کہ محض ظن اور تخمین، صرف گمان کی وجہ سے، اندازے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرو کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہوا ہوگا، اس بنیاد پر کوئی فیصلہ مت کرو۔ حضور شیخ الاسلام نے تفسیر اشرفی میں لکھا، اور فرماتے ہیں کہ اور اپنے گمان سے کسی پر کوئی بہتان مت لگاؤ، کوئی الزام مت لگاؤ، کوئی بہتان مت لگاؤ صرف گمان کی وجہ سے، اس لیے کہ جو اپنے گمان کی بنیاد پر بہتان لگائے گا اس پر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، جس چیز کا علم نہ ہو اس میں اس طرح سے وقت کو برباد مت کیجیے۔ بہت مخلصانہ مشورہ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ پچھلے شب برات میں یہ طے ہوا ہوگا نا کہ مجھ پر یہ الزام لگیں گے، مجھے اس طرح سے پریشان کیا جائے گا اور پھر وہ چیزیں غلط ثابت ہوں گی۔ ایک بزرگ کے ساتھ بھی اس طرح سے کچھ لوگ کریں گے کہ انہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں غلط انفارمیشن دے کر کسی چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ فرما رہا کہ ایک ایک چیز کی باز پرسی ہوگی، یہ کان کی، یہ زبان کی، یہ دل کی، یہ نگاہ کی، یہ قدم کی، یہ ہاتھ کی، سب پوچھا جائے گا۔ تو جہاں یہ تھا وہاں یہ بھی فیصلہ ہوا ہوگا اس رات کہ اس شخص پر اس طرح کے الزام لگیں گے اور وہ الزام غلط بھی ثابت ہوں گے۔ ہوتا رہتا ہے دوستو، یہ سب امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، وہی مجھے ثابت قدم رکھے، میں اس سے مانگتا ہوں۔ باقی کی جو بھی زندگی پتہ نہیں، معلوم نہیں آج کیا فیصلہ ہو۔ اس وبا و بلا کے دور میں کب کون کس بیماری کا، بلا کا، وبا کا شکار ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ ہماری خانوادے کے کئی بزرگوں کو اس بیماری سے یا دوسری بیماری سے ان کا انتقال ہو گیا، اس سال وہ موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس وقت بیمار ہیں، رب قدیر ان کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی بڑودہ میں جہاں رکتا تھا، سردار بھائی احمد والے، ان کی ہمشیرہ ساجدہ بہن، ان کا انتقال پرسوں ہوا۔ بہت غم مجھے بھی ہوا۔ فیملی کے لوگ ان کے بڑی خدمت کرتے تھے، جب پہنچے بڑی محبت سے ملتے تھے، آج دنیا میں نہیں ہے۔ بورسد کے بھی ایک سید صاحب کا انتقال ہوا، رب تعالیٰ۔ اور بھی بہت سے لوگ جو مجھے خبر ملی، بہت سے لوگوں کے بیمار ہونے کی خبریں ملی ہیں جو انہوں نے بتایا ہے۔ ہم سب کا نام نہیں لے سکتے ہیں، لیکن آپ اور ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی برزخ اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے رب تعالیٰ، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ میرے دوستو، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو اچھے کام میں ہم لگ جاویں۔ کل کی تیاری کیجئے قیامت کی۔ ٹائم ویسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، قرآن فرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک یہ سوچے
کہ قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا پیش کر رہا ہے کل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے، اس محشر کے لیے کیا تیاری کر اللہ فرما رہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان چیزوں کی جو تم کر رہے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا یہ وہ چیزیں جو کبھی کبھی انسان کو برائی سے روک بھی دیتی ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ہم پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بہاریں آ جاویں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جاویں گی۔ تو میں چاہوں گا کہ بچوں کو ہمارے کم سے کم، وہی بچے تو بڑے ہوں گے نا، تو وہ صورتیں جو نماز کے لیے یاد کی جاتی ہیں یا جتنا بھی انہیں یاد کرایا جاتا ہے وہ زبانی اس طرح سے بھی یاد کرایا جائے کہ وہ نماز میں پڑھیں، اور پھر الگ الگ ہر آیت کے ٹکڑے کر کر کے اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی ہمارے ائمہ کرام و معلمین سکھاویں۔ تو دیکھیے انشاءاللہ تعالی یہی جب قرآن کو سمجھ کے وہ پڑھے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ انشاءاللہ تعالی اس بچے میں دینداری رہے گی، وہ اپنے ایمان پر، اسلام پر مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ بہرحال ہم اپنی اصلاح کریں اور سماج سیوا، لوگوں کی خدمتیں کریں۔ اس کے لیے میں مبارکباد دوں گا تمام وہ لوگ جو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور محسن اعظم مشن کے ممبرز بھی بڑے دل سے، بہت اخلاص سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا، آج کی رات وہ بھی فیصلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کس سے کتنا کام لینا ہے، اپنے دین کا، اپنی مخلوق کی خدمت کا۔ بہرحال آپ نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہماری سینٹرل برانچ، ساؤتھ برانچ، گجرات کی نارتھ برانچ، اس کے علاوہ چھتیس گڑھ، رائے پور ہے، ساؤتھ انڈیا میں ہے، مختلف جگہ سے خبریں آتی ہیں، لوگ کاموں میں لگے ہیں۔ بلاری شہر ہے ماشاءاللہ، ATS جو اشرفی ٹفن سروس ہے، ناداروں کے لیے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کھانا پہنچا رہی ہے۔ ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، پہلے کم تھیں ہماری یہ ATS کی سروسز، کچھ شہروں میں تھی، موڑاسا نے شروع کیا ہے یہ بڑا اچھا کام، اور الحمدللہ اب کئی جگہ یہ کام آگے بڑھ گیا ہے۔ سورت میں ہو رہا ہے، ٹنکاریا میں ہو رہا ہے، جوہا پور میں، سرکھیج میں ہو رہا ہے، آپ کے بلاری میں ہو رہا ہے، رائے پور میں شروع ہو گیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات، اس کے علاوہ بھی کچھ اور برانچز تیار ہیں، کچھ نے اور کام شروع کر دیے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور میں سرمایہ داروں کو کہوں گا اور اپنے قوم کے مخلصین کو کہوں گا کہ جہاں پہ اس طرح کا کام آپ دیکھیں تو ضرور آپ اس پر توجہ دیں، کیونکہ یہ آپ کا ڈائریکٹ مال اس غریب تک پہنچ رہا ہے جس کو دانے کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی، جسے راحت کی ضرورت تھی، جسے دوا کی ضرورت تھی۔ ماشاءاللہ ہمارے مشن کے ممبرز بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، اور بغیر کسی ان کا اس میں فائدہ یا اس میں کوئی ان کی آمدنی نہیں، کوئی ان کو اس میں کوئی کمائی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ وہی آخرت کی کمائی چاہتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا، میں اپیل بھی کروں گا کہ اس طرح کا کام آپ کہیں بھی دیکھیں تو آپ اس کام کو مضبوط کریں، اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس میں تعاون پیش کریں۔ آپ آزمائیں، آپ دیکھیں بھی، آپ غور بھی کریں کہ کہیں کوئی کام میں غلطی تو نہیں ہے، یہ بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اگر جہاں کام بخوبی اچھی طرح سے ہو رہا ہے تو اس کام کو آگے بڑھانا بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس قوم کو طاقت ملے گی، آپ کی وجہ سے غریبوں کو طاقت ملے گی، آپ کی وجہ سے وہ دین جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کو بھی طاقت ملے گی۔ تو میں مشن کے تمام ممبرز کو مبارکبادی دوں گا۔ دن بدن ہمیں پیغام ملتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں اور وہ الحمدللہ ہر سلسلے سے متعلق لوگ ہیں۔ یہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ ہم سنیوں میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے اب کہ ہم یہ سلسلے والی فیلنگ سے اپنے کو باہر نکالیں آئیں، ہم سب ایک ہیں۔ یہ بیعت، ارادت، یہ سلسلہ اس لیے نہیں آیا تھا، اس کو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ ایک مستحب چیز تھی کہ ہم کسی مرشد کا دامن تھامیں، ایک مستحب چیز ہے دوستو، اور آپس میں ٹکراؤ سے بچنا یہ فرض ہے۔ ہم نے اس مستحب کام کو انجام دینے کے بعد وہ کام کرنا، اس کام کو چھوڑ دیا جو فرض تھا،
اس کام کی وجہ سے ٹکراؤ اگر پیدا ہو رہا تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی. یہ کام تو ملانے کے لیے آیا تھا, یہ تو ایک کرنے کے لیے آیا تھا, تو ہمیں متحد ہونا چاہیے. تو مختلف سلسلوں کے لوگ ہیں الحمدللہ, ان کی خود خواہش ہے کہ ان کے علاقوں میں محسن اعظم مشن کی برانچ قائم ہو. انشاءاللہ جیسا اللہ نے چاہا, موقع میسر ہوا, جیسی توفیق ملی, انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو قائم کرائیں گے, آگے بڑھائیں گے. ابھی گابٹ موڑاسا کے پاس گابٹ ایک گاؤں ہے الحمدللہ, آج وہاں 14 شعبان کو ایک نئی برانچ محسن اعظم مشن کی قائم ہوئی ہے. میں مبارکبادی دیتا ہوں ان لوگوں کو, اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اخلاص کے ساتھ دلوں کو جوڑنے والا کام کیجیے گا, توڑنے والا کام نہیں کریں گے. انشاءاللہ اسی جذبے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تمام علماء اہل سنت کو اللہ ان کے بازوؤں کو طاقت عطا فرمائے. جو لوگ بھی اس سماج کی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان سب کے حوصلوں کو مضبوطی عطا فرمائے. حضور شیخ الاسلام کے سائے کو دراز فرمائے. اللہ ان کی عمر اور صحت میں برکتیں نازل فرمائے. اور رب تعالیٰ ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر غلط کاموں میں ملوث ہیں, رب تعالیٰ ان غلط کاموں سے انہیں نکالے, انہیں ہدایت دے. مولا آج کی رات تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما, ہماری بھی مغفرت فرما. جو لوگ بھی سن رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزوں کے لیے دعا کے لیے کہا تھا. رب تعالیٰ مولا تو جانتا ہے. یہی تو رب کی بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے. کہیں اور جائیے وہ کہتے ہیں لکھ کے لائیے. دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں اپلیکیشن لے کے, بھائی لکھ کے لائیے, پھر اس کو سمجھائیے, زبانی بھی بتائیے, لکھ کے بھی لائیے, یہ مار. اور وہ ایسا حاکم ہے جو آج کی رات اعلان کر رہا ہے مانگنے والے آؤ. مانگنے والے کیا مانگ رہے ہو, وہ جانتے ہو کیسا ہے, وہ کہہ تو رہا ہے کہ مانگنے والے کا, لیکن اس کی شان کیا ہے کہ آپ صرف ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں گے اے مولا, اے اللہ, کفا علم کا عن المقال, مولا تجھے تو سب علم ہے, بولنے کی ضرورت ہی نہیں. وکفا کرمک عن السؤال, اے مولا تو تو کریم ہے, مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ ایسا بادشاہ ہے, ایسا حاکم ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ لکھ کے لاؤ, ہم سے تم بولو تبھی ہم دیں گے. وہ تو یہ اس کی رحمت جوش میں ہے جو یہ عرض کر رہا ہے. یہ اس نے تو اپنے ولیوں کو بھی دیکھو کیا کیا شان دے دی ہے کہ تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جاں فدا, منگتا کہ لب ہلے نہیں, حکم ہوا دیا دیا. یہ اس کے ولیوں کی شان ہے. تو وہ رب, وہ آپ کے مانگنے کا بھی محتاج نہیں ہے, اسے ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے ارادہ کر لیا, بس آپ اس کے ہو لیے, وہ کافی ہے آپ کے لیے. تبھی وہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ وہ خدا وہی کافی ہے, وہی بہترین مددگار ہے. تو میرے دوستو, ہم تو ایسے بادشاہ کے بندے ہیں جسے ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں. تو کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم کسی بارگاہ میں گئے یا مسجد میں گئے, ہم یہ کہہ نہیں پائے, ہمیں یہ یاد نہیں رہا. وہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت. کفا علمہ عن المقال, اس کا علم ہی کافی ہے, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. اور اس کا کرم کافی ہے, تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کو راضی تو کر لو دوستو, اس کو راضی تو کر لو. اور راضی کن سے ہوتا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ. یہ رضا کس کو ملتی ہے؟ کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہو, جو اپنے رب کا خوف کھاتا ہو, خشیت جس کے اندر ہو. خشیت بس اپنا لو. یہ خشیت تمہیں فجر میں سونے نہیں دے گی, یہ خشیت تمہیں ظہر کے وقت گھومنے نہیں دے گی, یہ خشیت تمہیں عصر کے وقت بازاروں میں ٹہلنے نہیں دے گی, یہ خشیت تمہیں عشاء کے وقت ٹائم ویسٹ کرنے نہیں دے گی, یہ خشیت تمہیں جھوٹ سے بچائے گی, یہ خوف تمہیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے گا, یہ خوف تمہیں غلط پروپگنڈا سے بچائے گا, یہ خوف خدا تمہیں کسی کو بدنام کرنے سے بچائے گا, کسی پر بہتان لگانے سے بچائے گا, کسی پر غلط الزام لگانے سے تمہیں بچائے گا. خوف پیدا کر لو. یہ خوف تمہارے اندر پیدا ہو گیا, تمہارا بزنس بھی صحیح ہو جائے گا, تمہاری عادتیں بھی صحیح ہو جائیں گی, تمہارے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے, تمہارا کردار, تمہاری بولی, تمہاری چال چلن سب اچھی ہو جائے گی جس دن یہ خوف آ جائے گا. تو آج کی رات خوف مانگو, اے اللہ مولا تو اپنا خوف عطا فرما, اپنی خشیت عطا فرما, ہماری زندگی سنور جائے گی. کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو تو راضی ہو جائے گا. اور جس سے خدا راضی ہو جائے, جسے خدا پسند کرنے لگے, جس سے خدا محبت کرنے لگے, اس کی شان تو ان سألنی فأعطینہ. تو اللہ فرماتا ہے یہ جب میرا محبوب جس سے میں راضی ہوتا ہوں, یہ مجھ سے جب مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. رب تعالی ہم سب کو خشیت عطا فرمائے اور
ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، سچی بندگی، اور ہماری زندگی کو بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔